جو لوگ بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے ہیں کیا وہ گناہگار ہیں؟ گناہگار نہیں ہے۔ جو سحری کس چیز سے کرنا سنت مبارکہ ہے؟ کھجوروں کا تو حدیث پاک میں تذکرہ ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم السحور التمر، یعنی کھجور بہترین سحری ہے۔ سحری کے لیے سونا ضروری ہے؟ سحری کے لیے سونا شرط نہیں ہے۔ غسل فرض ہو تو کیا سحری کر سکتے ہیں؟ کیا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں؟ ہاتھ دھو کر کلی کر کے سحری کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے روزہ بھی رکھا اس حالت میں تو روزہ فرض ادا ہو جاتا ہے اس کا۔ سحری کا افضل وقت کون سا ہے؟ سحری میں تاخیر کرنا، یعنی لیٹ کرنا، یہ مستحب ہے۔ روزے کی نیت کیا زبان سے کرنا ضروری ہے؟ نہیں، دل میں نیت ہونا کافی ہے۔ اب دل میں نیت ہے، زبان سے کہہ لینا اچھا ہے۔ کیا محلے کی آخری اذان تک سحری جب اذان سے سحری کا تعلق ہی نہیں ہے، آخری ہو یا پہلی ہو، اگر صبح صادق سے پہلے اذان ہوئی تو اذان دہرانی پڑے گی، اور اگر صبح صادق سے بعد ہوئی اذان صحیح ہوئی۔ تراویح پڑھنا سنت ہے یا فرض؟ سنت۔ تراویح کی کل کتنی رکعتیں ہیں؟ 8، 10 یا 20؟ 20 کیا تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر پڑھیں کہ بعض علماء کا اس میں یہ قول سخت بھی ہے کہ کھڑے کھڑے ہی پڑھنی ہے۔ تراویح پڑھنے کا وقت کب سے کب تک ہے؟ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، سحری کا وقت ختم ہونے تک۔ اگر کسی نے ایک دن تراویح نہیں پڑھی تو کیا اس کی قضا ہے؟ نہیں، صبح صادق ہو گئی تو تراویح کا ٹائم ختم ہو گیا، اب اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ تراویح میں قرآن پاک ختم کرنا ضروری ہے؟ سنت موقدہ علی الکفایہ، یعنی کہ کچھ لوگوں نے مسجد میں قرآن کریم تراویح میں ختم کر لیا تو اب یہ کہ سب پر ساقط ہو گیا، معاف ہو گیا۔ کسی نے بھی نہیں کیا تو پھر سب نے سنت موقدہ چھوڑی۔ تراویح میں 4 رکعتوں کے بعد بیٹھ کر دعا پڑھنا کیا ضروری ہے؟ 4 رکعت جتنا بیٹھنا مستحب ہے، اس کو تربیح بولتے ہیں۔ بہار شریعت جلد پہلی، پیج نمبر 609، مسئلہ نمبر 13۔ ہر 4 رکعت پر اتنی دیر تک بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھیں۔ 5ویں تربیح اور وتر کے درمیان اگر بیٹھنا لوگوں پر گرا ہو تو نہ بیٹھے۔ تو یہ تو کہیں بھی نہیں دیکھا کہ جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی اتنی دیر بیٹھے، تھوڑا سا بیٹھتے ہیں، پھر نہ بیٹھنے سے تو اچھا ہی ہے کہ بیٹھتے ہیں۔ تو اس میں جو چاہے پڑھے، نفلیں بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں اس دوران۔ اور یہ ہمارے جو دعا مشہور ہے تراویح کی، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ کچھ بھی نہ پڑھے بالفرض بیٹھا رہے تب بھی گناہگار نہیں ہے۔ کیا عورتوں پر بھی تراویح لازم ہے؟ جی ہاں، ان کو بھی، عورتوں پر بھی سنت موقدہ تراویح وہ اپنے گھر میں اب الگ الگ پڑھیں گی۔ کیا مسافر تراویح پڑھا سکتا ہے؟ پڑھا سکتے کیا جمعہ کے روز نہانا ضروری ہے؟ ہیں، مستحب ہے۔ نہیں نہایا تو گناہ نہیں ہے، لیکن فضائل بہت ہیں، اس پہ نہانا چاہیے۔ کیا نہاتے وقت قبلے کی جانب چہرہ یا کمر کی جا سکتی ہے؟ اگر ستر کھلا ہوا ہے تب تو بہتر یہ کہ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرے نہاتے وقت، اور استنجا خانے میں تو قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا استنجا کرتے وقت یہ تو حرام ہے۔ کیا عورت اپنے مخصوص ایام میں بھی نہا سکتی ہے؟ اور نہانے میں کیا اگر ضرورت ہے، ٹھنڈک کے لیے، گرمی ہو رہی ہے، نہا سکتی ہے، صفائی کے لیے نہا سکتی ہے۔ عورت کے لیے غسل کرتے وقت کیا سر کے بال کھولنا ضروری ہے؟ کھول کر مطلب دھونا فرض نہیں ہے، سخت بندی بھی ہے، اتنی سخت نہ ہو کہ اس کی جڑیں بھی تر نہ ہو۔ اگر ایسی سخت بندی بھی ہے کیونکہ اس کو کھول کر پانی نہیں بہائیں گے تو جڑیں تر نہیں ہو تو کھولنا ضروری ہو جائے گا، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ ہاتھ میں نیل پالش لگی ہو کیا غسل ہو جائے گا؟ ناخنوں میں نیل پالش اگر غسل سے پہلے لگائی ہوئی ہے اور اب غسل کیا تو غسل تو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی تیز جم جاتی ہے ناخنوں پر۔ کیا غسل بیٹھ کے کرنا چاہیے کھڑے ہو کر؟ بیٹھ کر سنت ہے، اور ستر بھی چھپا ہوا ہو۔ کیا غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے؟ ڈالا نہیں جاتا، ناک میں پانی چڑھانا ہوتا ہے نرم ہڈی تک، تو یہ غسل میں فرض ہے، وضو میں سنت موقدہ ہے۔ تو کلی بھی پورے منہ کے ہر کل پرزے میں پانی پہنچ جائے، دانتوں کی کھڑکیوں میں، سوراخوں میں گیپ ہوتے ہیں، سب جگہ زبان کی کروٹوں، زبان کے نیچے سب جگہ پانی پہنچا ہلکی جڑ تک، یہ غسل میں فرض ہے، وضو میں سنت موقدہ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں غسل میں فرض ہے تو یہ عام غسل میں فرض ہے یا جب فرض غسل کیا جائے تب فرض ہے؟ جب بھی غسل کریں تو ظاہر ہے کہ جب ایک سنت غسل کریں گے، مستحب غسل کریں گے، تو اس کا بھی فرض اگر چھوٹ گیا تو غسل کا ثواب تو نہ ملا نا، اور فرض میں تو ہے ہی فرض کہ غسل اترے گا نہیں۔ اگر عمومی طور پر جیسے کہ صرف ٹھنڈک کے لیے یا فریش ہونے کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے تو کیا تب بھی ناک میں پانی چڑھانا فرض ہو جائے گا اور
ہر مطلب کہ کل پرزے تک کلی کرنا فرض ہو جائے گا. تو غسل اسی وقت کہا جائے گا کہ جب اسی طریقے سے جو طریقہ بیان کیا گیا وہ اب خالی بدن میں پانی ڈال رہا ہے، یہ پھر غسل نہیں ہے، جبکہ ٹھنڈک کے لیے، گرمی دور کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں تبرید کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، تو یہ بھی جائز ہے، مباح ہے. کسی شخص کا رمضان میں انتقال ہو جائے کیا وہ جنتی کہلائے گا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقات دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا. حوالہ حلیت الاولیاء جلد 5 پیج نمبر 26 حدیث نمبر 6187. اور شرح الصدور میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. یہ فضیلت ہے، تو یہ اس طرح کی فضیلتوں میں یہ ہوتا ہے کہ بے شک یعنی کہ ہم امید رکھیں. اب کسی شخص معین کے لیے یعنی کہ فکس پرسن کے لیے سمجھو رمضان میں اس کا انتقال ہوا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فائنل جنتی ہے، کیونکہ یہ خبر نبی دیں گے کسی شخص معین کے بارے میں، ہم نبی سے سن کر دے سکتے ہیں. اب تو کوئی نبی آئے گا نہیں نیا، تو خواب کسی نے دیکھ لیا تو خواب یہاں دلیل نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک فرما دیا کسی کے بارے میں، تو بھی خواب جو ہے نا وہ دلیل نہیں ہے. تو اس لیے کسی فرد کے بارے میں، تو ہر مسلمان کے بارے میں ہمیں حسن ظن رکھنا ہے کہ انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا. مسلمان ہے نا، تو مسلمان تو ہے ہی جنتی، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. نعوذ باللہ اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں عذاب میں مبتلا کیا بھی گیا، خاتمہ ایمان پر ہوا تھا، بالآخر وہ جنت میں تو جائے گا نا. تو ہر مسلمان جنتی ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور میرے منہ سے نکلنے لگا جنتی ہے، تو اللہ اس کی بھی لاج رکھ لے کہ ہم مطلب بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں. کیونکہ صحیح بات ہے کہ نہ حساب کتاب کی کوئی تاب ہے، کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ حساب دے سکتا ہے. یہ بالکل یہ سوال ہی نہیں ہے. یہ کہ جس کا حساب ہوا وہ مرا سمجھو، تو اب کہاں دے سکتے ہیں؟ اب دنیا بھی حساب نہیں دے سکتے. مطلب کوئی یعنی کہ ہماری پکڑ کرے اور سوال جواب کرے ہمارے سمجھو کردار کے بارے میں، تو اب عام آدمی کے سامنے تو ہم وہ اس کو ہٹی دے دیں، چکر دے دیں گے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سب اس پر تو روشن ہے. وہ حساب نہ بھی لے تو عادل ہے، اس کا عدل ہی عدل ہے، لیکن بہرحال اس کی یہ مشیت ہے، حساب کتاب بھی ہوگا. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ.